پاکستان ہم سب کا ملک ہے اور ہم اس میں کئی طرح کے لطیفے سنتے اور سناتے ہیں۔ کوئی سرداروں کے بارے میں لطیفے سناتا ہے اور کوئی ہمارے پٹھان بھائیوں کے بارے میں اور کوئی پنجابیوں کے بارے میں لطیفے کستا ہے۔ لیکن بائی اینڈ لارج جو ہے وہ ہمارے لطیفے انگریزی میں بہتر طریقے سے ان کو ایکسپلین کیا جا سکتا ہے کہ وی آلویز لاف ایٹ، یعنی ہم کسی آبجیکٹ کو سامنے رکھتے ہیں، ہم اس کے اوپر ہنستے ہیں۔ ہم یہ نہیں کرتے کہ وی لاف ود، یعنی کسی کے ساتھ مل کے انجوائے کریں، تو سرکاسٹکلی یا ہم دوسروں پر طنز کر کے ہنستے۔ تو ابھی جو میں آپ سے ذکر کرنے جا رہا ہوں کہ پاکستان میں سیاست کیا ہے، عمران خان نے اپنے نئے دھرنے کے بارے میں کیا سوچا ہے، کیونکہ پرانے میں سے تو شاید اسلحہ برآمد ہو گیا تھا، اور یہ حکومت کیا کرے گی، کیونکہ پہلے تو یہ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی، اور عدلیہ جو ہے وہ کیا کرے گی، پہلے تو وہ کندھا دے رہی تھی، اب کیا آیا وہ پورے کا پورا جنازہ بھی اٹھا لے گی کسی کا۔ تو آپ کو یہ ساری سیاست اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گی اگر آپ اس پل والے سچویشن کو سمجھیں گے، اور اس میں جو لطیفہ ہیں اس میں سب کے ساتھ ہنسیں گے، کیونکہ کسی کے اوپر نہیں ہے۔ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ ہم سب پاکستانی ہیں، اور پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، اس کی سیاست کیا ہے، لوڈ شیڈنگ کی سیاست کیا ہے، سڑکوں اور اسپتالوں کی سیاست کیا ہے۔ آج تھوڑا سا بجائے اس کے کہ کسی کے پولیٹیکل ویژن کو یا اس کے مشن کو ڈسکس کریں، تھوڑا سا ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، and we try to laugh with each other۔ آپ نے ایک لطیفہ سنا ہوگا کہ ایک کہیں باہر سے حملہ آور ہوئے تو انہوں نے ایک جگہ پر قبضہ کر کے اپنی حکومت قائم کر لی، اور وہ لوگوں پر نت نئے قوانین اور نت نئے ظلم ڈھاتے تھے، اور وہ ہمیشہ یہ توقع کرتے تھے کہ وہاں کے عوام ان کے ظلم کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ لیکن عوام تھی کہ وہ پاکستانی ہی تھی بائی نیچر، وہ جو بھی ان کے اوپر نیا قانون نیا ضابطہ لگاتے لوگ خاموشی سے برداشت کرتے اور کوئی احتجاج نہ کرتے۔ کرتے کرتے وہ جو باہر کے حکمران نے آ کر قبضہ کیا تھا وہ اس حد تک یعنی بیزار ہو گیا لوگوں کی اس سادہ دلی سے اور اس طرح سے ظلم سہنے کے اوپر، کہ اس نے کہا کہ ان لوگوں کو کہیں احتجاج ان کے دل میں آتی نہیں ہے، یہ کتنے شریف اور کتنے سادہ اور کتنے بے وقوف، کیونکہ یہ وہ سمجھ رہا تھا۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے کہا کہ یہ جو اب اس بستی سے نکل کے تو سامنے والی جو زمینیں میں نے ان کے ذمے لگائی ہیں کام کرنے کے لیے، تو یہ روز جاتے ہیں مڑ کے آتے ہیں، ان کو 2 روٹیاں ملتی ہیں، یہ کھا کے سو جاتے ہیں، تو اب تھوڑا ظلم اور کرتے ہیں، کیونکہ آخری حد تک پہنچاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ احتجاج کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ تو جناب اس نے پل کے اوپر اپنے سنتری کھڑے کر دیے اور یہ حکم جاری کر دیا کہ کل سے جو آپ کام پر نکلیں گے تو 2 چھتر بھی کھا کے پل کے پار جائیں گے۔ اس نے کہا کہ اب یہ لوگ احتجاج کریں گے کہ کام ہم کر رہے ہیں، ہمیں چھتر کیوں مارے جا رہے ہیں۔ تو جناب اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی، سب لوگ آتے کھڑے ہوتے، 2-4 چھتر جتنی بھی تعداد اس نے فکس کی تھی وہ کھاتے اور پل کے پار چلے جاتے، اپنا کام شام کرتے تو وہاں سے گھر کو لوٹ جاتے، اور وہی 2 روٹیاں اور جو ان کو کھانے کو ملتا وہ لے جاتے۔ کرتے کرتے کچھ دن گزر گئے تو بادشاہ بہت حیران تھا کہ آخر یہ لوگ بالکل احتجاج نہیں کرتے ہیں، ان کو چھتر بھی پڑ رہے ہیں اور یہ پھر بھی کچھ نہیں بول رہے ہیں۔ تو اللہ کا ایسا ہوا ایک دن کرنا کہ جناب لوگوں نے احتجاج شروع کر دیا پل کے پاس کھڑے ہو کے۔ تو اس کو یہ ہوا کہ چلیں کچھ چھتر لگنے سے کم از کم ان کے اندر کی جو یعنی پروٹیسٹ کرنے کی صلاحیت ہے وہ تو بیدار ہو گئی ہے، لہٰذا وہ بڑا خوش ہوا کہ چلیں اگر یہ پروٹیسٹ کرتے ہیں تو ان کو پھر اس تمام ظلم سے اور اس تمام جو ان کے اوپر جبر اور تشدد اور جس غلط طریقے سے وہ حکومت کر رہا ہے وہ ان کو آزاد کر دے۔ تو اس نے کہا کہ یہ ان کا احتجاج جو ہے اس کو میں خود جا کے مانیٹر کروں گا کہ یہ آخر چاہتے کیا ہیں۔
تو وہ خود وہاں پہنچ گیا اور اس نے لوگوں سے کہا کہ آپ کیوں احتجاج کر رہے ہیں، آپ نے تو کبھی کسی چیز پر احتجاج ہی نہیں کیا۔ تو وہاں بولنے والے نے، جو ان کا ایک لیڈر ٹائپ بنا ہوا تھا، اس نے کہا جی بادشاہ سلامت، اگر آپ اجازت دیں تو ہم ایک بات پر پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو آپ نے سنتری کھڑے کیے ہوئے ہیں پل کے اوپر، ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے، تو ہم سویرے آ کے جب لائن میں لگتے ہیں چھتر کھانے کے لیے تو ہمیں بہت ٹائم لگ جاتا ہے، تو وہاں جا کے ہمارا کام مکمل نہیں ہو پاتا اور پھر ہمیں دیر تک کام کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ سے بس اتنی گزارش ہے کہ سنتریوں کی ذرا تعداد بڑھا دیں تاکہ ہم سویرے سویرے سب چھتی چھتی چھتر کھائیں، یعنی جلدی جلدی ہمیں چھتر لگ جائیں تو ہم ٹائم پر اپنے کام پر پہنچ جائیں اور پھر اپنا کام مکمل کر کے واپس آ کے 2 روٹی کھا کے جو آپ دیتے ہیں ہمیں تو ہم آرام کریں گے۔ تو اس بادشاہ نے کہا کہ اب جو کچھ اس نے کہا، اب لعنت ملامتی اس نے بھیجی ہوگی۔ اب آتے ہیں پاکستان کی طرف۔ پاکستان میں جو زندگی گزر رہی ہے یہ ایک پل ہے جس کے دوسری طرف ہم جو ہے وہ ہر روز کام کے لیے جاتے ہیں اور پھر مڑ کر آتے ہیں اور دال روٹی جو دستیاب ہوتی ہے اسی کو کھاتے ہیں۔ تو اس پل کے اوپر کیا چل رہا ہے؟ یہ جو روزانہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے یہ اسی طرح کے چھتر مارنے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو ذرا چھتر ماریے اور دن میں 8 دفعہ لگانے ہیں، کیونکہ 8 دفعہ بجلی نے جانا اور آنا ہے تو ان کو چھتر 8 دفعہ لگنے چاہیے۔ یہ بجلی جاتی نہیں ہے، یہ آپ کو اور ہمیں انڈائریکٹلی چھتر مارے جا رہے ہیں۔ تو پھر ہم احتجاج تھوڑا کرتے ہیں کہ جی یہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اب ہم کیا کریں؟ وہ ٹیلی ویژن پر دکھاتے ہیں نا، پنکھا چل نہیں رہا ہوتا ہے، دکاندار پہ بیٹھے لوگ ایسے ایسے پنکھے جو ہے نا وہ جھل رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں جی لوڈ شیڈنگ، جی لوڈ شیڈنگ۔ تو اس کے ساتھ پھر ہمارے حکمران کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ان کی سڑک بنانی نہیں ہے۔ اچھا بنی ہوئی ہے تو جناب کہیں کہ ادھر پائپ لائن بچھانی ہے، اس کو کھود دیں اور روزانہ ٹپتے رہیں لیفٹ سے رائٹ، رائٹ سے لیفٹ، چاہے موٹر سائیکل ان کا گر جائے، چاہے ان کا کوئی بچہ گر جائے، کوئی ان کو حکمرانوں کو فکر نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں انہوں نے لوڈ شیڈنگ کے بارے میں یہ کہا تو اب ان کی سڑک جو ہے نا اس کو کھود دو۔ تو وہ یعنی سنتری بڑھا دیے اور چھتر بڑھنے شروع ہو گئے۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہسپتال ایک دور افتادہ جگہ پہ بنا دیں۔ اب راولپنڈی شہر آپ دیکھ لیں یا اسلام آباد دیکھ لیں یا دوسرے شہر بھی آپ دیکھ لیں جہاں آپ رہتے ہیں، تو آپ دیکھیں ہسپتال جو ہے وہ کتنی آبادی کے لیے ایک ہسپتال ہے، اور ہسپتال میں صبح سویرے جب لوگ پہنچتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ میں نے تو جب بھی دیکھا ہے، کوئی آج نہیں، بہت سالوں سے یہ ایک مشاہدہ رہا ہے کہ لمبی لمبی وہ جو او پی ڈی ہوتی ہے، یعنی جو باہر سے پیشنٹ آ کے دکھاتے ہیں، ان کی ایک لمبی لائن ہوتی ہے اور وہ پرچی پر اور باری پر جھگڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ان کو کیوں؟ حالانکہ اسپتال زیادہ کیے جا سکتے ہیں، اگر پرائیویٹ ڈاکٹرز کے کلینک پر کوئی رش نہیں ہوتا ہے تو اسپتالوں کے اندر بھی کوئی مینجمنٹ تو کی جا سکتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں سنتری بڑھا دیے ہیں، اب آپ چھتر کھائیے اور اپنے کام پر جائیے۔ اس کے ساتھ ہی ایک محاورہ یاد آیا کہ آپ کی جوتیاں اور آپ کے ہی سر۔ تو یہ جو لوڈ شیڈنگ ہے، سڑکیں ٹوٹ جانا، آپ کے دیگر مسائل، اسپتالوں کی، اسکولوں کی بری حالت، ٹرانسپورٹ کی بری حالت، کون سی کسی بھی چیز کے بارے میں غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں ہر جگہ پہ سنتری بڑھائے جا رہے ہیں اور چھتر مارے جا رہے ہیں۔ تو یہ کیسے کہ ہم یہ کہیں کہ ہماری جوتیاں اور ہمارے ہی سر۔ اب آپ دیکھیے کہ جس جگہ بھی آپ جائیں، جہاں پر بھی چیکنگ ہو رہی ہوتی ہے، تو جو چیکنگ کرنے والا ہے وہ کون ہے؟ وہ آپ کا ہی کوئی، یعنی عوام سے ہی کوئی شخص ہے۔ اس کی تعلیم و تربیت بھی اتنی ہے جتنی کہ دوسرے عوام کی ہے جو وہاں پر آتے ہیں، یعنی جن کو چھتر لگتے ہیں۔ تو
وہ خود بھی اسی کیٹیگری کے ہیں، لیکن جہاں اس کو کھڑا کیا گیا ہے وہاں وہ اپنے ہی بھائیوں پر، یعنی اسی کی کیٹیگری کے لوگ، اسی کی ٹائپ کے، اسی کے محلے کے، اسی کی طرح کے تعلیمی اور اخلاقی معیار رکھنے والے لوگ، اس کے بہن بھائیوں کی طرح کے لوگ، وہ انہی کے اوپر اپنے جوتے برساتا ہے اور پھر ان سے کہتا ہے کہ جناب آپ کے لیے تعداد بڑھا دیں۔ خود جب کسی اور جگہ جاتا ہے تو وہاں اس کا کوئی اور بھائی کھڑا ہوتا ہے اور وہ اس کو اسی طرح سے چھتر مارتا ہے جس طرح وہ خود پہلے کسی جگہ پر کھڑا تھا اور لوگوں کو مار رہا تھا۔ آپ تصور کیجئے کہ آپ وہ ایریاز جو کہ شہر کے امیر لوگوں کے ایریاز ہیں، وہاں بتی نہیں جاتی ہے، اگر جاتی ہے تو بہت کم جاتی ہے، کیونکہ انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ ہمیں پل کے اوپر کام کرنے کے لیے نہیں جانا۔ ان کی سڑکیں آپ دیکھیں تو کہتے ہیں نو، ہماری سڑکیں آپ کھود نہیں سکتے ہیں کیونکہ ہم نے تعداد نہیں بڑھانی ہے، یہ جو آپ نے سنتری کھڑے کیے ہیں ان کی تعداد کم کریں اور ختم کریں اس کو۔ وہاں کے ہسپتال دیکھیں، وہاں کے اٹھنا بیٹھنا دیکھیں، کھانا پینا دیکھیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان لوگوں نے اپنے ہاتھ سے سنتری بھی ختم کر لی ہیں اور چھتروں کا نظام بھی ختم کر لیا۔ لیکن اب فار ایگزامپل آپ ڈی ایچ اے کے گیٹ پر جاتے ہیں تو وہاں جو گیٹ پر کھڑے ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ کسی دور افتادہ، کسی نزدیک کے، کسی گاؤں کے، کسی دیہات کے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ کن کو روک رہے ہوتے ہیں؟ جو ان جیسے لوگ ہوتے ہیں، جس کی گاڑی کا شیشہ کالا ہے اور جس نے وہ ایک سٹکر لگایا ہوا ہے، وہ اس کو نہیں روکتے۔ وہ کس کو روکتے ہیں؟ جو ان جیسا ہے، کسی کام کی غرض سے کوئی مزدوری کرنے کے لیے جا رہا، اس کو روک لیں گے، پھر اس کے ساتھ سلوک بھی اتنا ہی برا کریں گے، یعنی اس کو بھی اتنے ہی چھتر ماریں گے جتنے وہ اس بادشاہ نے پل کے اوپر مارے تھے۔ تو پاکستان میں یہ لوڈ شیڈنگ، یہ ٹوٹنا سڑکوں کا، یہ ٹرانسپورٹ کے پرابلمز، یہ اسپتالوں کے پرابلمز، یہ آج سے نہیں ہیں، یہ پچھلے کتنی دہائیوں سے چلے آ رہے ہیں۔ اور یہاں کے لوگ ہیں کہ وہ روزانہ پروٹیسٹ کرتے ہیں کہ جی ہمیں پل کے پار جانا ہے، ذرا سنتریوں کی تعداد بڑھا دیں، کیونکہ چھتر کھاتے ہوئے ہمیں دیر بہت ہو جاتی ہے۔ تو جب تک ہم یہ کام کرتے رہیں گے، اس میں ہنسنے کی بات ہے نہیں، اس میں رونے کی بات ہے۔ یہی تو تھم نیل پر بھی ہے کہ ہنسنا منع نہیں ہے، آپ ضرور ہنسیے اگر آپ کو لطیفہ لگتا ہے، لیکن اگر اس میں یہ شرمندگی ہو رہی ہو کہ یہ تو ہم سب پر ہی فٹ آتا ہے، تو پھر ہمیں اس کے اوپر ندامت اور افسوس ہونا چاہیے۔ میرا کام ہے آپ سے چیزیں شیئر کرنا، اب آپ کا اور ساتھیوں کا کام ہے کہ ویڈیوز کو دوستوں تک پہنچائیں، شیئر کریں، اور اس سے کوئی سبق حاصل کرنے کی یا کوئی اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی کوشش کریں۔ تبدیلی اس سے نہیں آتی ہے جو عمران خان کہتا ہے، تبدیلی آتی ہے تعلیم سے۔ اگر آج آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ اپنے بچوں کو تعلیم دیں گے، تو آپ کے بچے کی تعلیم حاصل کرنے کی جو ٹوٹل ایج ہے وہ 20 سال یا 22 سال کی عمر تک ہے۔ اگر آپ نے یہ 20 اور 22 سال کوالٹی ایجوکیشن کے لیے صرف کر لی، یعنی بچے کو ٹائم پر اسکول بھیجنا ہے، اس کا روزانہ لیسن چیک کرنا ہے، اس نے کیا پڑھا، اس نے کیا نہیں پڑھا، اس کے ٹیچر نے کیا 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 نہیں کیا، صرف آپ اس کو دیکھیں، اس کو ٹیوشنیں مہنگی دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی بہت بڑے مہنگے اسکول میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مہنگے اسکولوں کے بھی ہمارے پاس جو ہے وہ بہت سارے جوکس ہیں۔ ایک بچہ کسی بہت مہنگے اسکول میں تھا تو میرے پاس انگریزی پڑھنے کے لیے آیا، او لیول کا وہ اسٹوڈنٹ تھا، تو جب میں نے اس سے کوئی 2 منٹ کی گفتگو کی تو میں نے کہا آپ کب سے اسکول میں پڑھ رہے ہو؟ کہتا ہے جی میں تو پہلی جماعت سے ادھر سے پڑھ رہا ہوں، یعنی بہت سٹارٹ سے اس نے اپنا پلے گروپ سے وہاں سے سٹارٹ کیا، تو معیار یہ تھا کہ اس کو کچھ نہیں آتا۔ تو یہ مہنگے اسکول کے چکر سے بھی آپ بالکل باہر نکل جائیں، آپ یہ ٹیوشن کے چکر سے بھی باہر نکل جائیں، آپ صرف سرکاری اسکول میں بچوں کو بھیج دیں، لیکن اس سے روزانہ پوچھیں کہ اس نے کیا پڑھا۔ اگر کچھ نہیں پڑھا تو اسکول میں جا کے ہیڈ ماسٹر اور ٹیچر سے یہ کہیں کہ آپ جو ہے وہ ہمارے جوتے اور ہمارے سر میں، یعنی آپ بھی اسی طرح کے لوگ ہیں جس طبقے سے ہم ہیں، تو آپ ذرا ان کو پڑھائیے تاکہ کوئی تبدیلی آ جائے، تو یہ تبدیلی آ سکتی ہے۔ ورنہ یہ سیاستدانوں کے پیچھے لگیں گے، نعرے لگاتے رہیں گے زندہ باد زندہ باد، پھر آپ کے ہی جوتے اور آپ کے ہی سر۔
تو آئیں کچھ معاشرے میں تبدیلی کے لیے کام کریں. میں ہوں فالح ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار. ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں. جن فرینڈز نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں کہ کون کون سے ایسے موضوعات ہیں جن کے اوپر بات کرنی چاہیے. ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ.